تو ہمارا اگلا سوال ہے، یا مسیحی اپنی پیشانی پر راک کیوں لگاتے ہیں؟ راک کا بدھ ہم کیوں مناتے ہیں؟ منانا چاہیے کہ نہیں؟ کہاں سے یہ شروع ہوا اور اس کے روحانی فائدے کیا ہیں؟ کیتھولک مسیحی ایسٹر سے 40 دن پہلے بدھ والے دن روزہ رکھتے ہیں اور اس میں سے وہ 6 اتوار نکالتے ہیں۔ 6 اتوار نکال کر اس طرح سے 40 پورے روزے بن جاتے ہیں۔ اب راک لگانے کا کیا مقصد تھا؟ یہ جو بدھ کا روز ہوتا تھا، اس دن جو گنہگار لوگ تھے، جن میں چور، ڈاکو یا اس طرح کے اور لوگ، یہ چرچ میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ ٹریڈیشن تھی کہ یہ مختلف تہواروں میں، عبادات میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اس میں شامل ہونے کے لیے وہ اپنے سر پر راکھ لگاتے اور پورے 40 روز کے لیے چرچ سے باہر کھڑے ہو کر عبادت کیا کرتے، جو ان کی توبہ کا اظہار ہوتا تھا، ریپینٹنس کا۔ گناہوں کے اقرار کے نشان کے طور پر وہ پیشانی پر راکھ لگاتے تھے، اور جب 40 دن پورے ہو جاتے تو یوخرست والے دن پاک عشاء کے لیے وہ چرچ کے اندر داخل ہوتے اور پھر اس میں شامل ہوتے۔ اگر اس اعتبار سے ہم دیکھیں تو راک کے بدھ کی جو پریکٹس ہے یہ اچھی ثابت ہو سکتی ہے۔ اپنے گناہوں کا اقرار کرنا، جو راک ہے وہ صرف ہمارے ماتھے پر نہ ہو بلکہ دل میں حقیقی پچھتاوا بھی ہو، حقیقی توبہ بھی ہو۔ اس کے بعد 5واں سوال ہے، روزے کے دوران لوگ کالے کپڑے کیوں پہنتے ہیں؟ آپ نے دیکھا کبھی ایسی پریکٹس ہوتی ہے؟ کالے کپڑے پہنتے ہیں، کیا پہننے چاہیے؟ اگر پہنتے ہیں کیوں پہنتے ہیں؟ لوگ باطنی جذبات کا اظہار ظاہری نشان سے کرتے ہیں، جیسے ایک عورت اپنے مرد کی موت پر کالے کپڑے پہنتی ہے، اور بیوگی کا نشان سفید لباس ہوتا ہے۔ جب کوئی ماتم کرتا وہ اپنے کپڑے پھاڑ دیتا، پیراہان وہ چاک کر دیتے اور ٹاٹ اوڑھ لیتے، جو ان کے ماتم کا دکھ کا نشان ہوتا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اسی طرح مسیحوں نے دیکھا دیکھی یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ بائبل اس پریکٹس کے بارے میں ہمیں کہیں نہیں بتاتی، اور اکثر میں نے یہ دیکھا ہے لوگ ان روزوں میں مسیح پر ماتم کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ایسا؟ وہ ماتم مناتے ہیں، لیکن یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا جب اس پر ماتم کیا جا رہا تھا، مجھ پر ماتم اے یروشلم کی بیٹیوں کیوں کرتی ہو؟ اپنے بچوں پر ماتم کرو، آہو نالا کرو، ان پر رو۔ اگر ہرے درخت کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو سوکھے کے ساتھ کیا کچھ نہ ہوگا؟ ماتم کرنے کی وجہ یہ ہے۔ اور پلاطوس کو خداوند یسوع مسیح نے کہا اگر آسمان کی طرف سے تجھ کو اختیار نہ دیا جاتا تو تیرا مجھ پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ یوحنا 10ویں باب میں اس نے کہا کہ مجھے اپنی جان دینے اور اس کو لینے کا بھی اختیار، سب کچھ اس کے کنٹرول میں تھا۔ میں تو یہاں تک کہہ سکتا ہوں ایک ایک کوڑا جو اس کو لگا وہ اوپر سے لکھوا کر آیا تھا، ایک ایک قدم جو اس نے کلوری تک لیا وہ سارے ناپے ہوئے تھے، پہلے سے طے تھے۔ اس کو 4 کیل لگیں گے، یہ طے تھا۔ اس کے لباس پر کرہ ڈالا جائے گا، یہ طے تھا۔ سب کچھ طے تھا۔ اس کے علم سابق کے موافق وہ مصلوب ہوا، تو سب کچھ اس کے کنٹرول میں ہے۔ اس نے باغ گتسمنے میں کہا اگر میں حکم دوں تو باپ میرے لیے 12 تمن بھیج سکتا ہے فرشتے، میں لڑنے کے لیے نہیں آیا، تلوار چلانے کے لیے نہیں آیا۔ تو کیا مسیح پر ماتم کرنا چاہیے؟ کیا کالے کپڑے پہننے چاہیے؟ میرے خیال سے بالکل نہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ گڈ فرائیڈے کو گڈ فرائیڈے کہنا ہی بند کر دیں، اس کو بیڈ فرائیڈے کہیں، ہے نا؟
کیونکہ یہ دکھ کا دن ہے، ماتم کا دن ہے، مسیح مر گیا اس لیے ماتم کرو۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اسی دن تو سب سے بڑی گڈنس کا کام ہوا ہے، سب سے بڑی بھلائی مسیح خداوند نے مصلوب ہو کر کی ہے، صلیب پر چڑھ کر کی ہے۔ اسی لیے دنیا بھر میں ایک مشہور پیغام ہے، ٹوڈے از فرائیڈے، سنڈے از کمنگ۔ آج اگر فرائیڈے ہے تو سنڈے از کمنگ۔ اگر آج وہ مصلوب ہوا ہے تو سنڈے بھی آنے والا ہے، وہ مردوں میں سے جی بھی اٹھے گا۔ مسیح جب اپنے بارے میں بات کرتا تو مکمل کہانی یہ ہوتی، ضرور ہے کہ ابن آدم غیر قوموں کے حوالے کیے جائے، کاہن اس کو پکڑے، مصلوب ہو، دفن ہو، اور اینڈ جیسے یہ ضرور ہے کہ وہ مصلوب ہو، دفن ہو، ویسے یہ بھی ضرور ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھے۔ مکمل کہانی یہ ہے، اس لیے ہم ماتم نہیں کرتے۔ اس نے فتح کے ساتھ یہ نعرہ لگایا، اسی روز لگایا، تمام ہوا۔ جو باپ نے اس کو مشن دیا تھا اس کو تمام اس نے کیا۔ اس لیے ہم اس روز بھی خوشی کے گیت گائیں، شادمانی کے گیت گائیں، کلیسیاؤں کو سکھائیں۔ لوگ کلمے سناتے ہیں، ایسی وہ جملہ بندی کرتے ہیں مقدسہ مریم کے حوالے سے، دکھی باتیں۔ ہاں، اس وقت انسانوں میں اگر مسیح خداوند کا سب سے زیادہ کوئی دکھ محسوس کر رہا تھا تو وہ مقدسہ مریم ہی تھی۔ یہ باتیں درست ہیں، لیکن کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور عبدالآباد زندہ رہے گا۔ اس لیے ہم مسیحی اس پر ترس نہیں کھاتے۔ خدا پر ترس نہیں کھایا جا سکتا، خدا پر ماتم نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے وہ مردوں کو زندہ کرتے ہوئے، معجزات کرتے ہوئے قادر، سب کچھ اس کے کنٹرول میں، ہوا پانی اس کا حکم مانتے، ویسے ہی جب وہ صلیب پر چڑھا سب کچھ اس کے کنٹرول میں، لمبی سانس اس نے لی اور اپنا دم دے دیا۔ مسیحی اتوار والے دن روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ یا کیا ہم اتوار والے دن روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں اتوار کے دن کی اہمیت کو دیکھنا چاہیے۔ جتنے بھی رسول اور شاگرد تھے یہ یہودی تھے، اسرائیلی تھے، اور یہ سبت کو بہت اہمیت دیتے تھے، اور سبت بنتا ہے ہفتے کا دن۔ لیکن کیا ایسا ہوا کہ ایک شفٹ آئی، ہفتے سے اتوار پر عبادت کا دن شفٹ ہو گیا؟ ابتدائی کلیسیا وہ اتوار والے دن عبادت کیا کرتی تھی۔ کیا وجہ تھی؟ کیونکہ اس دن خداوند یسوع مسیح جی اٹھے، وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ جب سے مسیح خداوند اس روز مردوں میں سے جی اٹھا، اتوار کو پرستش کا دن، سیلیبریشن کا دن، عید کا دن، عبادت کا دن مقرر کر دیا گیا۔ تو سنڈے کا دن یہ سیلیبریشن کا دن ہوتا ہے۔ اس میں ہم جی اٹھے یسوع کو، ریزوریکٹڈ کرائسٹ کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور اس کو پھر خداوند کا دن کہا جانے لگا۔ اب روزے کے معنی اور مفہوم کو بھی سمجھ۔ ڈیرک پرنس کی کتاب ہے روزے کے بارے میں، اس نے بڑی خوبصورت اس کی تعریف کی ہے۔ اس نے یہ کہا کہ روحانی مقاصد کی خاطر خدا کے طالب ہونے کے لیے وقتی طور پر کھانے سے منہ موڑ لینا روزہ ہے۔ تو کیا سنڈے کے دن خدا کا طالب نہیں ہوا جا سکتا؟ جی ہوا جا سکتا ہے۔ بائبل کہیں نہیں کہتی کہ اس دن روزہ رکھنا اور اس دن نہ رکھنا۔ بائبل تو کہتی ہے جب تو روزہ رکھے، جب بھی تو رکھے تو ریاکار نہ بننا، یہ بات کہی گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سنڈے کو روزہ رکھ سکتے، کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا روزوں کے دوران جمعے والے دن یا تمام ایام میں گوشت نہیں کھانا چاہیے؟ کھا سکتے ہیں، کئی تو زیادہ کھاتے ہیں ان دنوں میں، وہ روز کھاتے ہوں گے، روزہ وہ اسی سے کھولتے ہوں گے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں، اکثر جب لوگوں نے مجھے یہ کہا تو میں نے ان سے پوچھا وجہ، کوئی ان کے پاس معقول وجہ نہیں ہوتی، لیکن میں پھر خود ہی ان کو وجوہات دیتا ہوں۔
کیا کہیں آپ اس لیے تو نہیں کہہ رہے کہ دانیل نے لذیذ کھانا نہیں کھایا تھا؟ آپ بھی اس لیے کرتے ہیں؟ ہاں جی بھائی صاحب، اس لیے ہم نہیں کھاتے۔ کیا آپ اس لیے تو نہیں کھاتے کہ آپ دکھ منا رہے ہیں ان دنوں میں؟ جی ہم اس لیے بھی نہیں کھاتے۔ ہو سکتا ہے یہ باتیں لوگوں کے ذہنوں میں ہوں، لیکن یہ ٹریڈیشنل باتیں ہیں جو چلتی آتی ہیں اور ہم ان کو اپنا لیتے ہیں بغیر سوچے۔ ہاں، جو لوگ جو روزوں کا ایام ہے اس سے پہلے گوشت کھاتے ہیں وہ کریں ایسا کہ ان دنوں میں گوشت نہ کھائیں۔ اگر وہ یہ چاہتے ہیں وہ پیسے جمع کریں اور وہ غریبوں کو دیں۔ یہ ایک اچھی پریکٹس ثابت ہو سکتی ہے، لیکن بائبل کہیں بھی یہ نہیں کہتی کہ روزوں کے دوران جمعے والے دن گوشت نہیں کھایا جا سکتا۔ ایک اور سوال کیا جاتا ہے، کیا ہم روزہ رکھ کر دوسروں کو بتا سکتے ہیں؟ ہمیں بتانا چاہیے کہ نہیں؟ اس میں بھی اب نیت اور مقصد کو دیکھنا ہے، کس مقصد کے تحت بتایا جا رہا ہے؟ دکھاوے کے لیے، شیخی کے لیے؟ میں نے روزہ رکھا ہے تاکہ لوگ مجھ کو روزہ دار جانیں، اس لیے نہیں۔ اگر اس نیت کے ساتھ بتایا جا رہا ہے تو پھر تم امانت ہے، دکھاوا کرنے کے لیے۔ لیکن اگر روزہ رکھا ہے تو بتا دینا چاہیے کہ صبح کا ناشتہ میرے لیے نہ بنائیں کیونکہ آج میں روزے میں ہوں۔ جیسے آپ کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کچن والوں کو بتا دیا کریں کہ آج ہم کھانا نہیں کھائیں گے کیونکہ ہم روزے میں ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ کھانا ضائع نہ ہو۔ یوں آپ بتا سکتے ہیں۔ روزے میں نیت بہت میٹر کرتی، اور یقین کریں ان چھوٹے چھوٹے سوالوں میں لوگ بہت الجھے رہتے ہیں۔ ہم بتا سکتے ہیں یا نہیں، تو مقصد مختلف ہوتے ہیں۔ پیچھے مقصد کیا ہے؟ تحریک کیا ہے؟ دکھاوا۔ تو روزہ رکھ کر بتانا، دکھاوا کرنا، یہ بائبل منع کرتی ہے۔ یہ یہودی لوگ کیا کرتے تھے، وہ مقصد کے تحت جان بوجھ کر ایسا کیا کرتے تھے۔ خداوند یسوع نے جب کہا کہ کوٹھڑی میں جا، پوشیدگی میں دعا کر، تیرا باپ تجھے پوشیدگی میں اجر دے گا، اس کا مطلب دعا کا بھی اجر ہوتا ہے، اور وہ باپ ہی دے سکتا ہے، آسمانی باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے۔ یہ جو دعائیں ہوتی تھی 3-4 وقت کی یا 7 وقت کی، یہ کوشش کرتے کہ جب دعا کا وقت ہو ہم کہیں کسی کوچے میں کھڑے ہوں، وہیں پر یہ اپنے ہاتھ پھیلاتے اور لمبی لمبی دعائیں بلند آواز کے ساتھ کرنا شروع کر دیتے تاکہ لوگ دیکھیں یہ کتنا پارسا روحانی شخص ہے۔ آج کے انداز مختلف ہیں، لیکن دکھاوا، ریاکاری آج بھی موجود ہے مختلف صورتوں میں۔ اور روزہ رکھ کر اگر ریاکاری کا تریاق نہیں ہوا تو یہ حقیقی روزہ نہیں ہے۔ خداوند یسوع نے کہا کہ جب روزہ رکھے تو تیرا روزہ تیری ریاکاری پر اٹیک کرے، اس سے تو باز آئے۔ اور پھر میں نے دیکھا ہے کہ جن کے دل خداوند کے ساتھ جڑے نہیں ہوتے اکثر وہ چیچا 40 کے 40 روزے رکھتے ہیں۔ ہاں جی، اور پھر وہ بتاتے ہیں یہ 40 دن کا روزہ رکھ کے انہوں نے باقی جو 310 دن سال کے ہوتے ہیں اس میں سب کو بتانا ہوتا ہے میں نے 40 پورے روزے رکھے تھے، ایک بھی روزہ نہیں میں نے چھوڑا تھا۔ یہ کرتے ہیں۔ وہ میں نے آپ کو کہانی سنائی ایڑیاں اٹھا کر چلنے والی، سنی ہے تسی بھول جاندے تھے۔ ایک بڑی پارسا بظاہر بیوی تھی، تو وہ اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ صاحب یہ جو درخت ہے وہ باتھ روم کے پاس لگا ہوا تھا، اس کو کاٹ دو۔ وجہ پوچھی کیوں؟ کہیں پرندے بھی مجھے نہاتے ہوئے نہ دیکھیں۔ شوہر کہنے لگا یہ تو بڑی وفادار بیوی ہے، یہ تو میرے ساتھ بہت ڈیڈیکیٹڈ ہے۔ تو لو جی، ٹھیک 2 ہفتے کے بعد اس واقعے کے وہ جو بیوی تھی وہ بھاگ گئی کسی کے ساتھ۔ جو شوہر تھا وہ بیچارہ بڑا پریشان ہوا، اس کا دل بڑا ٹوٹا، وہ پاکستان سے دبئی چلا گیا۔ وہاں پر اس نے جاب کی، وہ ٹیوشنز پڑھایا کرتا تھا، عربی لوگ شیخ ان کے گھر میں۔ ایک دن گیا، شیخ صاحب بڑے پریشان بیٹھے تھے، پوچھا کیا ہوا جی؟ تو شیخ صاحب کہنے لگے ہمارے گھر میں چوری ہو گئی ہے، پتہ نہیں چل رہا چور کون ہے۔ اسی اثناء میں
وہاں پر مذہبی تعلیم کے استاد بھی آ گئے. وہ ایڑیاں اٹھا اٹھا کر چل رہے تھے بڑی. تو اس نے پوچھا یہ ایڑیاں کیوں اٹھا رہے ہیں؟ شیخ صاحب نے کہا یہ اتنے پارسا ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ میری ایڑیوں کے نیچے آ کر حشرات وہ بھی کہیں مارے نہ جائیں، جو چیونٹیاں ہیں یہ بھی کہیں پاؤں کے نیچے نہ آ جائیں. کہنے لگا شیخ صاحب نو پھڑو یہی چور جے ہیں، یہ کیوں چور ہے؟ میں کہہ رہے ہیں تسی ایک باری تحقیق تے کرو. لو جی انہوں نے تحقیق کی، بندہ وہی چور نکلا. شیخ صاحب نے پوچھا سر آپ کو کیسے پتا چلا تھا؟ کہتا ہے بہت سال پہلے مجھے کچھ پرندوں نے بتایا تھا کہ جو ایڑیاں اٹھا اٹھا کر زیادہ چلتے ہیں نا وہی بڑے چور ہوتے ہیں. تو جو بتا کے روزے رکھتے ہیں نا اکثر وہ خدا سے بہت دور ہوتے ہیں، ان کا مقصد خدا کی قربت نہیں ہوتی. میں نے 20 مرتبہ بائبل پڑھ دی ہے، میں نے اتنے روزے رکھ دیے ہیں، کبھی کوئی اتوار میں نے مس نہیں کیا. یہ دکھاوا ہے، یہ ریاکاری ہے. یہ آپ کا اور خدا کا میٹر ہے، آپ کے اور خدا کے درمیان ہے. بات آپ کے اور خدا کے درمیان ہی رہنی چاہیے. آدمی آپ کو کیا دیں گے؟ وہ آدمیوں سے اپنا اجر پا چکا. یہ بڑی پرابلم آزمائش ہے آدمیوں سے اجر حاصل کرنا. میں اس کو غلامی کہتا ہوں. یہ غلامی ہے، یہ منگتا پن ہے. یہ زیادہ لفظ سمجھائے گا اور زیادہ چبھے گا بھی. کاسا لے کر تعریف کا پھرتے رہنا، تھوڑی جی تعریف دی میرے ذرا پا دیو تھوڑی جی پیک. آپ بہت اچھے ہیں، آپ تو خدا کے خادم ہیں، آپ جیسے کوئی خادم نہیں. آج تک میں نے آپ جیسا کوئی خادم دیکھا ہی نہیں. ایسا اتنے روزے رکھتے ہیں آپ، اتنی دعائیں کرتے ہیں، اتنی بار آپ نے بائبل پڑھی ہے. یہ ہم سننا چاہتے ہیں. اس سے رہائی روزے کے دوران ہم کو ملے. بی فری. مجھے خدا دیکھ رہا ہے، یہ خدا کا میرا میٹر ہے. انسان دیکھے یا نہ دیکھے اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں خدا کے لیے پاک ہو رہا ہوں تاکہ میں خدا کو دیکھ پاؤں. یہ میرا ہدف ہے، میں اس میں شادمان ہو پاؤں. باقی باتیں بعد میں دیکھی جائیں گی. ایک اور سوال، بڑا معصومانہ سا سوال مجھے یہ لگتا ہے. ویسے کیا سوال ہے؟ جی روزے میں غلطی کے ساتھ کوئی چیز کھا لے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اتنی معصومیت کے ساتھ یہ اکثر سوال پوچھا جاتا. نہیں، ایسا تو نہیں ہے. اگر کوئی غلطی سے کھا لیتا ہے اور اسے یاد نہیں تو اٹس اوکے، خدا نیت کو دیکھتا ہے. بٹ مائی کوسچن از دیٹ اسے بھول کیسے گیا؟ اسے یاد کیوں نہیں رہا؟ اتنی ہی ڈیڈیکیشن خدا کے لیے ہے، روزہ اتنا ہی دل سے رکھا ہے، تو بھائی تجھے بھول کیوں گیا ہے کہ میں آج خدا کے لیے روزے میں ہوں؟ اس کا مطلب ہے کہ پوری ڈیڈیکیشن نہیں ہے، خدا کا پورے دل کے ساتھ طالب نہیں ہے. روزے کے دوران تو روٹی کھانا بھول جاتے ہیں، یاد ہی نہیں رہتا. جو دعا میں لمبے وقت کے لیے چلے جاتے ہیں، خدا کے ساتھ ان کا اتنا وقت گزرتا ہے، کھانے کا ان کو دھیان ہی نہیں رہتا. تو اس لیے یہ سوال بالکل درست نہیں ہے. میرے خیال سے اس کا روزہ شروع سے ٹوٹا ہی ہوتا ہے نا. اس نے ٹوٹی نیت کے ساتھ ہی روزہ رکھا ہوتا ہے، اسی لیے تو وہ بھول جاتا ہے اور پھر وہ سوال کرتا ہے روزہ ٹوٹ گیا، اب میں کیا کروں؟ اس کے بعد روزہ کس عمر میں رکھنا چاہیے؟ میرے نزدیک روزہ تب رکھا جا سکتا ہے جب خدا کی راست بازی اور نجات کی سمجھ ہو یا نجات مل چکی ہو، یا اتنی سمجھ آ جائے کہ خداوند یسوع کیوں مصلوب ہوا. اس کے بعد 10واں سوال ہے، کیا یسوع نے 40 دن روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا؟ نو، کہیں بھی نہیں ہے. یہ روزے کلیسیا نے مقرر کیے تھے. پہلے عید پاشکا کی تیاری میں بدھ اور جمعے کا روزہ رکھا جاتا تھا. یہ آغاز کی بات ہے. کلیسیا شروع سے بدھ کا اور جمعے کا روزہ رکھتی رہی ہے، لیکن بعد میں پورے 40 دن مقرر کر دیے گئے، جو میں سمجھتا ہوں کسی بھی طرح سے غلط نہیں ہے. اگر یہ ہے تو کوشش کریں اس میں زیادہ فوکس کریں، روزہ رکھیں، ان دنوں کو یوز کریں مسیح کے مصلوب ہونے
دفن ہونے اور مردوں میں سے جی اٹھنے، ہمیں کب روزہ رکھنا چاہیے اور کب کھولنا چاہیے، یہ بھی سوال بہت کیا جاتا ہے۔ تو اسرائیلیوں کو تو شام سے لے کر شام تک رکھنے کے لیے کہا گیا تھا، ایک حوالہ موجود، لیکن نئے عہد نامے میں اس لیے کوئی ایسی انسٹرکشن نہیں دی گئی کیونکہ آلریڈی یہ چیزیں چل رہی تھی، تو خداوند نے زیوم کیا کہ تم پہلے سے ہی جانتے ہو ان چیزوں کو، وہی چلتی رہے۔ خیر، کوئی وقت بائبل میں نہیں دیا گیا، جب بھی آپ چاہے کھول سکتے، یہ آپ کی سیٹسفیکشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ یہ کچھ سوالات تھے جو مجھے لگتے تھے اہم ہیں اور ان کے جواب ہمارے پاس ہونے چاہیے۔ گاڈ بلیس یو۔